الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم علي بابا نبینا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو قطع کر گردن کربلا والے قطع کر گردن دکھلا گئے ہیں کربلا والے کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 8 اگست اور اسلامی اعتبار سے مغرب کے بعد 10 محرم ہو گئی یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے
اپنی رضا نصیب فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اور وہاں سے جو گنتی شروع ہوئی اس کو کہتے ہیں عیسوی۔ کیا بولتے ہیں؟ آج 2022 ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے۔ ہجری جو گنتی شروع ہوئی تو علماء لکھتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ امیر المؤمنین آپ کے اہم دستاویز خطوط ہمارے پاس آتے ہیں، اس میں کوئی تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی تو پتہ نہیں چلتا کون سا پہلا ہے کون سا بعد میں ہے، تو تاریخ لکھنی چاہیے۔ اس ضمن میں آپ نے کبار صحابہ کو جمع کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، بڑے بڑے صحابہ۔ تو ان صحابہ کرام نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے 4 بڑے اہم پہلو، ایک جس دن آپ کی ولادت ہوئی، نمبر 2 جس دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا وفات کا دن، نمبر 3 جس دن آپ پر وحی مبین نازل ہوئی، اور چوتھا ہجرت کا سفر۔ جس دن ولادت ہوئی کوئی کہتا ہے 7 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول، تو ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ اچھا، پھر اگر ولادت کی تاریخ سے اسلامی سال شروع کرتے تو نصارہ کی پیروی ہو رہی تھی کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو گنتی عیسوی شروع کی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کی۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، خالف الیہود والنصارہ، تو اس کو سامنے نہیں رکھا۔ وفات 12 ربیع الاول سب کے نزدیک، تو اس کو بھی نہیں لیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ کے مشورے سے یہ طے کیا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے ان 4 پہلوؤں میں سب سے اہم پہلو وہ ہجرت کا سفر ہے، کہ ہجرت ہی کے سفر سے مسلمانوں میں اجتماعیت آئی، اسلام کی شان و شوکت بڑھی۔ تو آپ نے سب کا مشورہ لے کر، کیا لے کر بولو؟ نہیں، پھر سے کیا لے کر؟ حالانکہ کون ہے سامنے؟ علی ہے، عثمان ہے، رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ ابن عمر ہے، کبار صحابہ ہے، اور آپ امیر المؤمنین ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے باوجود آپ نے مشورہ لیا کہ میرا نبی جب تک دنیا میں رہا مشورے سے کام کرتا رہا، تو عمر بھی اسی نقش قدم پر چلے گا، اور کس سے کام چلائے گا بولو؟ اپنی چلائی۔ اللہ امت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جہاں مشورہ ہوگا جوڑ ہوگا، کیا ہوگا بولو؟ اور جہاں یہ بات آئے گی میری سنو میری مانو، تو کیا ہوگا؟ توڑ ہوگا۔ تو مشورے سے طے ہوا کہ ہجرت کا سفر سب سے اہم ہے، تو ہم اسلامی سال کی گنتی شروع کریں گے ہجرت سے۔ اس لیے ہمارے یہاں کیا لکھتے ہیں؟ ہجری سن۔ کیا لکھتے ہیں؟ آج کون سی ہو گئی؟ 1444۔ 1444۔ اچھا، اب پھر مسئلہ آیا کہ یہ ہجری سن ربیع الاول سے گنے،
رجب سے گنے، ذیقعدہ سے گنے یا محرم سے گنے؟ چونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ جب سے آسمان زمین اللہ نے بنائی تب سے اللہ نے اسلامی سال کے کتنے مہینے رکھے؟ 12۔ کتنے رکھے؟ 12۔ اور پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے، 1 محرم، 2 رجب، 3 ذیقعدہ، 4 ذوالحجہ۔ آپ نے جو ہجرت بھی فرمائی تو جس دن مدینہ منورہ پہنچے ہیں وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا ہجرت کا۔ اب صحابہ پھر سوچ رہے ہیں اور یہ سارے صحابہ موجود ہیں، تو سب کی متفقہ رائے سے یہ طے ہوا کہ گرچہ آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ 12 ربیع الاول کو پہنچے، لیکن آپ نے ہجرت کا ارادہ محرم سے کر لیا تھا۔ کب سے کر لیا تھا؟ اور آپ نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی تھی جس کا جی چاہے ہجرت کرے، تو بعض صحابہ محرم سے ہجرت میں نکل گئے۔ سب نے متفق ہو کر طے کیا کہ ہجرت سے محرم سے آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اس لیے اسلامی سال کی گنتی محرم سے کریں گے۔ کہاں سے کریں گے؟ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی ضروری باتیں ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے 90 سے 95% مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہجری کیوں کہتے ہیں اور محرم سے اسلامی سال کیوں شروع ہوتا ہے۔ 90 سے 95% لوگ، الا ماشاء اللہ جو علماء کی خدمت میں، علماء کی صحبت میں رہتے ہیں ان کو پتہ، ورنہ اکثروں کو پتہ نہیں ہے۔ ہم محرم مناتے ضرور ہیں لیکن محرم کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ محرم الحرام کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اکثر بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام کے اہم واقعات جو وجود میں آئے وہ 10 محرم الحرام۔ کون سا دن ہے؟ 10۔ اچھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے رمضان کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ کیا تھا؟ 10 محرم فرض۔ جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو اب نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا جی چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے، جس کا جی نہ چاہے 10 محرم کا روزہ نہ رکھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھے اس کو چاہیے ایک دن آگے یعنی 9 آج کا ملا لے، یا پیچھے 11 محرم، تو کتنے روزے رکھنے؟ ارے رکھیں گے انشاءاللہ۔ جنہوں نے آج رکھا اللہ قبول فرمائے، اللہ آئندہ بھی توفیق دے، اور جو آج نہ رکھ سکے وہ پرسوں رکھ لے، تو کتنے ہو جائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے محرم کا یعنی 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھا، میں امید کرتا ہوں 1 سال پہلے 1 سال بعد کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان المبارک کے بعد اگر سب سے زیادہ پیارے مجھے کوئی روزے لگتے ہیں تو وہ محرم کے روزے۔ کون سے روزے؟ اچھا، ایک ضعیف روایت جو عاشورے کے دن 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کریں، انہیں اچھے اچھے کھانے کھلائے، خرچ کریں رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کی روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ میں کہا کرتا ہوں ویسے تو ہر مہینے آپ اپنی بیوی کو کچھ دو،
دیتے ہو کہ نہیں؟ ہر مہینے۔ یہ 10 محرم خاص دن ہے، اس دن بیوی کو خوش کرنا چاہیے، کچھ ہدیہ دینا چاہیے۔ یہ جماعت کے ساتھی فون پر بھی بول سکتے ہیں۔ یہ بیچارے سوچتے ہوں گے کہ ہم تو جماعت میں ہیں، 40 دن ہیں۔ آپ دو، اس سے محبت بڑھے گی۔ کیا بڑھے گی؟ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جھگڑا ہوتا رہتا، تو میں ہوتی رہتی، آپ ہدیہ دینا شروع کرو، انشاءاللہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ارے دو گے انشاءاللہ؟ اچھا 12 مہینے ہو جائے تو غلطی سے بھی یہ مت پوچھنا کہ کتنے جمع ہوئے، سمجھ رہے؟ اس کو مالک بنا دو۔ کیا بنا دو؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ، زیادہ نہیں، کہ 10 محرم کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو یہ محرم کا مہینہ منحوس ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، میرے بھائیو سنو اور دل کے کانوں سے سنو، یہ وہ شہادت ہے جس نے شہادت کے سر پر تاج شہادت پہنا دیا، اور حضرت حسین کی وہ قربانی ہے جس نے قربانی کے سر پر تاج قربانی رکھ دیا۔ یہ وہ شہادت ہے کہ مائیں فخر کرتی ہے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں جو میری راہ میں جان دے دے وہ مردہ نہیں۔ اللہ اور لوگوں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں اور میرے بندو یہ میری محبت میں جان دینے والا میرے یہاں زندہ ہے، تمہیں پتہ نہیں میرے یہاں کیا ہے؟ وہ بولو، زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شہادت ہے! میدان کربلا کائی میں ادھر 72 ساتھی صفوں میں، اور سامنے کتنا لشکر ہے؟ 5000۔ کتنا ہے؟ 5000۔ آپ سمجھ سکتے ہیں 5000 کے مقابلے میں 72 کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن کیا جواں مردی، کیا ہمت ہے، کیا دلیری ہے! یہ قوم کے جوانوں کو پیغام دے کر گئے کہ مسلمان بزدل، مسلمان بہادر ہوتا ہے، باہمت ہوتا ہے، اور یاد رکھو جس قوم کو مرنے کا ڈر نہیں، دنیا اسے کبھی ڈرا نہیں سکتی ہے۔ صفیں لگی ہے تو حر بن یزید یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے قافلہ حسین سے پانی روکا، فرات پہ قبضہ کر لیا، پانی سے روکا۔ اللہ اکبر۔ ادھر جب صفیں لگ گئی تو حر بن یزید نے سمر سے پوچھا کیا تم واقع میں انہیں ذبح کرو گے؟ تو سمر نے کہا تجھے تیری ماں روئے، اس لیے تو آئے، اس لیے تو آئے۔ ڈھول بج گئے،
ابھی سب کے سر نیزوں پر چڑھیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھہرو، پھر میں گھوڑے کو پانی پلا کے آتا ہوں۔ وہ اس کا بیٹا وہ نکلے، گھوڑے کو پانی پلایا، پھر جہاں ان کا خیمہ ہے وہاں جا کر حر بن یزید کھڑا کانپ رہا ہے۔ ادھر قافلہ حسین ہے، ادھر قافلہ یزید ہے، وہ کانپنے لگا۔ تو اس کی بیوی باہر آئی، دیکھ رہی حر کانپ رہا ہے، کہا حر کیا ہوا، کیوں کانپ رہا ہے؟ تو کہنے لگا حسین کی صفوں کو دیکھتا ہوں جنت نظر آ رہی ہے، اور ادھر دیکھتا ہوں جہنم نظر آ رہی ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا پھر انتظار کس بات کا، ہمارا مقصد تو جنت ہے، ہمارا مقصد تو بولو جنت ہے۔ تو وہ سیدھا گیا حضرت حسین کے قدموں میں، تلوار رکھی، وہ اس کا بیٹا۔ عجیب اللہ کا نظام ہے، ہدایت کون دیتا ہے؟ جہنم والوں کی سب سے نکلے ہیں، اور کون سی سب میں چلے گئے؟ جنت والوں کی، جنت والوں۔ اچھا، ادھر عمرو بن سعد ہے، جانتے ہو کتنے بڑے صحابی کا بیٹا؟ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام کے سامنے وہ ڈھال بن کے کھڑے رہتے تھے۔ جب دشمنوں کے تیر آتے تھے تو سعد اپنے سینے پر لیتے تھے، آپ علیہ السلام کی حفاظت میں رہتے تھے، اور کبھی کبھی حضرت سعد یوں تیر کھینچتے تھے دشمنوں پر، تو صحابہ مارے فخر کے کہتے تھے ابونا و امنا فدا کا، اے سعد تجھ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے تیر پھینک رہا ہے۔ کبھی کبھی آپ علیہ السلام اپنے تیرکس سے تیر نکالتے تھے اور سعد کو دیتے تھے، سعد تیر چلاؤ، تو حضرت سعد نبی علیہ السلام کا دیا ہوا تیر چلاتے۔ اب ہمارے بچوں کو تو کیا آتا ہے؟ ادھر دیکھو، ادھر کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ کیا تیر چلائیں گے، کیا تلوار ہاتھ میں پکڑیں گے؟ جب دیکھو ادھر، دیکھو ادھر، جب دیکھو قوم بزدل ہو گئی، ختم ہو، ختم۔ الامان والحفیظ۔ حضرت سعد تیر چلاتے تھے آپ علیہ السلام کی طرف سے، تو کبھی کبھی آپ علیہ السلام فرط خوشی میں کہتے تھے فدا کا امی و ابی، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا شرف، اتنے بڑے صحابی کا بیٹا۔ اب نبی کی بیوی جب گمراہ ہو گئی، نبی کا بیٹا گمراہ ہو گیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، بیٹا بھی گمراہ، بیوی بھی گمراہ، لوط کی بیوی گمراہ، تو پھر بھی یہ تو صحابی ہے۔ لیکن ہمارے لیے اس میں عبرت ہے کہ جب صحابی کی اولاد گمراہ ہو سکتی ہے تو میں اور آپ کون ہیں؟ اگر ہم اپنی اصلاح کی فکر نہ کریں، اپنی ہدایت کی فکر نہ کریں، تو فضا اتنی گندی ہے کہ میرے بھائیوں گمراہ ہونے میں دیر لگتی۔ یہ عمرو بن سعد اسی صف میں کھڑا ہے، سمر کو خوش کرنے اور یزید کو خوش کرنے اس نے سب سے پہلے تیر کھینچا، اور قافلے کو کہہ رہا ہے تم سارے گواہ رہنا کہ قافلہ حسین پر سب سے پہلے تیر میں پھینک رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس کا باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی حفاظت میں رہا کرتے تھے، بیٹے کا یہ حال ہے، چند پیسوں میں بک گیا، پیسوں کی خنق، پیسوں کی لالچ، گورنری لینی تھی، بک گیا۔ خیر، حر جب بیوی نے کہا انتظار کس بات کا، ہمیں تو جنت چاہیے، تو سیدھا حضرت حسین کے قدموں میں جا کے گرے، کہا اے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معافی چاہتا ہوں، معاف کر دینا، مجھے پتہ نہیں تھا یہ ظالم تمہیں ذبح کرنے والے، یہ تمہیں ذبح کرنے آئے، اور میں تم پہ تلوار نہیں چلا سکتا، یہ تلواریں تمہارے قدموں میں ہیں، معافی چاہتا ہوں، معاف کر دینا۔
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو خوش نصیب ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، مرنے کے بعد بھی آزاد ہے۔ تو حضرت حر نے تلوار کھینچی کہ نہیں، میرے ہوتے ہوئے نبی کا نواسا ذبح نہیں ہو سکتا، میں پہلے جاؤں گا۔ کیسے باہر ڈور لوگ تھے، کیسے باہر۔ تو جب حضرت حور نے تلوار کھینچی میدان میں جانے، تو ان کا جوان بیٹا سامنے آ گیا۔ نہیں نہیں ابا، جوان بیٹا موجود ہے۔ بولو محبت سے، جوان دعا کرو اللہ ہمیں ایسے بیٹے عطا کرے، ایسے بیٹے عطا کرے۔ اولاد ہو، میں کہا کرتا ہوں ایک ہو لیکن نیک ہو، ایک ہو لیکن سارے بھی نیک ہو، الحمدللہ نور علی نور ہے، لیکن کم سے کم ایک ہو لیکن کیسی ہو؟ جو ماں باپ کا دکھ سمجھے، ماں باپ کی پریشانی سمجھے، جو ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہو، ماں باپ کی خدمت کرنے والے۔ ایک ہے کہ ابا میرے ہوتے ہوئے نہیں، تو حضرت حر کا بیٹا حر بن یزید، اب تو حضرت ہو گئے نا، جنتی ہو گئے، حضرت حر بن یزید کا بیٹا تلوار لی اور کوفیوں کی صفوں میں گھس گیا، نہ جانے کتنوں کو اس نے ذبح کیا، کتنوں کو، ایسے بہادر لوگ تھے، صفوں میں گھس جاتے تھے۔ 16-17 سال کی عمر ہوگی، جوان آدمی۔ ہمارے یہاں 16-17 سال کے بچوں کو تلوار پکڑنا نہیں آتا، چلائیں گے کیا؟ ہر وقت موبائل ہی چلا رہے ہیں۔ وہ گھسا صفوں میں، کتنوں کو ختم کیا، بالآخر لرگے میں پھنسا، شہید ہوئے۔ تو حضرت حر نے دیکھا کہ میرا بیٹا شہید ہوا، تو گھوڑے پر چڑھے کہ جلدی سے بیٹے کی لاش کندھے پر اٹھا کر ادھر لاؤں۔ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کسی نے سر پہ اپنا چہرہ چھپایا ہے، چہرہ چھپایا ہے، اور ان کے بیٹے کو کندھے پر اٹھا لیا ہے اور ادھر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے قریب جا کے دیکھا، اوہ ہو یہ کون؟ تو کہا آپ کون ہیں؟ ذرا چہرہ کھولو۔ جب چہرہ کھولا تو کیا دیکھا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود حر کے بیٹے کے لاشے کو کندھے پر اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت آپ سید ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، سردار کے کندھے پر غلام کی لاش اچھی نہیں لگتی، آپ اتار دیں۔ آپ نے فرمایا حر تو غلام تھا، اب تو غلام نہیں رہا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حر گئے، وہ بھی شہید۔ یہ کے بعد دیگر ہے، میں پہلے قصہ سنا چکا ہوں، سارے شہید ہو گئے۔ تو قاسم بن حسن آئے۔ میں صرف جوانوں کی مثالیں دے رہا ہوں، اپنے جوانوں کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ قاسم بن حسن آئے، 18 سال کی عمر۔ کتنی عمر؟ 18 سال، نوجوان، چڑھتی جوانی، تلوار لے کر آئے۔ اچھا، علماء لکھتے اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ میدان میں اترے تو ایسا لگا کہ آسمان سے چاند لڑک کر زمین پر آ گیا، اتنے خوبصورت تھے قاسم بن حسن۔ پورے قافلے حسین کے سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان قاسم بن حسن، حضرت حسن کے بیٹے۔ کن کے بیٹے؟ حضرت حسن۔ تلوار لے کے آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ چچا اجازت دو۔ تو آپ نے کہا بھتیجے میرے بھائی کی تو آخری نشانی، اب تیرے بعد کوئی نہیں، تو نسل کس سے چلے گی؟ اچھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی سکینہ، سکینہ سے ان کا رشتہ طے تھا، نکاح طے تھا۔ کہا بھتیجے تو ذبح ہو گیا، نسل کس سے چلے گی؟ سکینہ خیمے میں ہے، اس پر کیا گزرے گی؟ تو ان کے ہاتھ میں ایک تعویذ تھی، ان کے ہاتھ میں ایک تعویذ تھی، ہاتھ میں وہ کھولی۔ کہا بھتیجے یہ کیا ہے؟ کہا میرے والد نے مرنے سے پہلے مجھے دیا تھا اور یوں کہا تھا بیٹا قاسم، چچا حسین پر کوئی سخت گھڑی آ جائے اس وقت اسے کھول کے دیکھنا۔ کھولا تو اس میں لکھا ہے کہ جب چچا پر کوئی مشکل وقت آئے تو بیٹا تو آگے رہنا، چچا کو پیچھے رکھنا۔
کیا محبتیں تھیں آپس کی، کیسے ایک دوسرے کے لیے جان دینے تیار تھے۔ جب وہ چٹھی حضرت حسین نے پڑھی تو مجبور ہو گئے، بھتیجے اب میں مجبور ہوں، تو گھوڑے پر چڑھے، کوفیوں کی صفوں میں گئے اور للکارا کوفیوں کو، کون مقابلے کو آئے۔ 18 سال کا نوجوان 5000 کے مجمع کو للکار کے کہہ رہا ہے، کتنے کو؟ 5000 کے مجمع کو۔ ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے کوئی مسئلہ ہو جائے تو ماں کہتے بیٹا کھڑکی بھی مت کھولنا، بچہ پیدا ہوتا ہے بلی سے ڈراتے ہیں، چپ ہو جا بلی آئے گی۔ ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا بہادری آئے گی؟ جب کوفیوں کو للکارا تو عمرو بن سعد، اس نے ازرق نامی ایک پہلوان تھا، بڑا مشہور پہلوان، ازرق کو کہا، ازرق وہ آیا قاسم گلا اڑا دے، تو وہ اپنی پہلوانی میں کہہ رہا ہے میری ضرورت نہیں، میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ اس کے 4 بیٹے جوان تھے، کتنے؟ ازرق پہلوان کے 4 بیٹے، وہ بھی پہلوان۔ ایک گیا تو حضرت قاسم نے ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں جہنم رسید کر دیا۔ تلوار اس کی بڑی اچھی تھی تو نیچے اترے، وہ تلوار لے لی، چونکہ ان کی تلوار کند تھی، تلواریں بھی اچھی نہیں، لیکن مقولہ مشہور ہے کہ السیف بالید لیس الید بالسیف، عربی میں مشہور ہے کہ تلوار ہاتھ سے ہوتی ہے، ہاتھ تلوار سے نہیں۔ یعنی سواری نہیں دیکھی جاتی کہ کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ سوار کون ہے، سوار کون ہے، چلانے والا کون ہے۔ تو نیچے اتر کے وہ اچھی تلوار لے لی۔ ازرق نے دیکھا ایک بیٹا تو ایک ہی وار میں گیا، تو دوسرے کو بھیجا، وہ جب دوسرا گیا تو ایسا وار کیا کہ بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کیسے بہادر، پانی نہیں پیا ہے، پیاسے ہیں، کیسے پیاسے ہیں۔ تو تیسرا لڑکا آیا، اس کو بھی جہنم رسید کیا، چوتھا آیا، اس کو بھی ذبح کر دیا۔ تو ازرق آگ بگولا ہو گیا، اپنا آپا کھو دیا، آپے سے باہر ہو گیا، اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، میری آنکھوں کے سامنے 4 جوان بیٹے شہید ذبح ہو گئے، قتل ہو گئے۔ تو وہ گھوڑے پر سوار ہوا اس جذبے کے ساتھ کہ ابھی جاتا ہوں گلا اڑاتا ہوں۔ جیسے حضرت قاسم کے قریب آیا، 18 سال کا نوجوان کہہ رہا ہے ارے چچا اتنی کیا جلدی تھی، گھوڑے کی زین باندھنا ہی بھول گئے۔ اب موت کا ڈر ہو تو کوئی بول سکتا ہے، انہیں موت کا ڈر ہی نہیں تھا، موت کا ڈر ہی نہیں تھا۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ جیسے گلا کٹے گا سیدھے حوض کوثر پر نانا کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے انشاءاللہ۔ انہوں نے دنیا کا پانی بند کیا، میرا نانا حوض کوثر کا بھی مالک ہے، نہر کوثر کا بھی مالک ہے، ہم تو جیسے شہید ہوں گے نانا کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر مل جائے گا انشاءاللہ۔ اب کسی پہلوان کو یوں کہا جائے کہ گھوڑے کی زین دیکھو تو اس کے لیے بڑی شرم کی بات ہوتی، تو اس نے مور کے یوں دیکھا گھوڑے کی زین کو، اچھا گھوڑے کی زین باندھنا بھول گیا، جیسے یوں مرا ایسا وار کیا کہ گلا کاٹ کے پھینک دیا۔ یہ میدان کارزار کا ایک ہنر ہے جو آپ نے آزمایا، وہی کاٹ دیا۔ تو عمرو بن سعد نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے گئے تو یہ 5000 کو بھی کاٹ دے گا، تو اب 25-50 کا گٹھا ایک ساتھ چھوڑا کہ مل کے تیر چلاؤ، تلواریں چلاؤ۔ تو اب آپ زمین پہ گرے، زمین پر گرے، آپ نے ایک آہ کھینچی، واہ اماں، اے میرے چچا، ہائے میرے چچا۔ تو حضرت حسین وہاں پہنچ گئے، کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، لیکن بھتیجے یہ ظالم کل کو نبی علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا، ذبح کر۔
تھوڑی دیر ہوئی، علی اکبر آئے۔ علی اکبر یہ آپ کے بڑے بیٹے علی اکبر حضرت حسین جانا چاہتے تھے، کہا نہ ابا میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں۔ تو علی اکبر جب میدان میں پہنچے، علماء لکھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ میدان میں کوئی رہا ہے تو وہ آپ کے بیٹے علی اکبر وہ گئے۔ وہ لڑتے رہے، نہ جانے کتنے کوفیوں کو جہنم رسید کیا۔ پیاس ستانے لگی، گلا سوکھنے لگا تو گھوڑے کو گھمایا۔ باہر خیمے کے پاس گھوڑا لے کے کھڑے ہیں تو آپ کی پھوپھی سیدنا زینب وہ خیمے سے باہر نکلی کہ علی اکبر یہاں کیوں آئے؟ تو پڑوس میں شہر بانو کا خیمہ تھا، آپ کی والدہ اماں کا، حضرت حسین کی بیوی شہر بانو کا خیمہ تھا۔ تو حضرت زینب شہر بانو کے خیمے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھ رہی ہے کہ شہر بانو کے سامنے کوئی جبہ ہے اور یہ ہاتھ دعا میں اٹھے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سے مانگ رہی ہے، اللہ سے مانگ ہائی واویلا نہیں ہے، رونا پیتنا نہیں ہے، سینہ کو بھی نہیں ہے، کس سے مانگ رہی ہے؟ اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، دعا۔ تو حضرت زینب نے جا کر سلام کیا، کہا شہر بانو کیا بات ہوئی؟ کہنے لگی یہ جبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین کو دیا تھا، اور نانا جان نے کہا تھا جب ضرورت پڑ جائے اس کو سامنے رکھ کے دعا کر لینا۔ تو میں اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ یعقوب کا بیٹا یوسف چلا گیا تھا تو برسوں کے بعد بھی تو نے واپس بھیجا تھا، میرا بیٹا علی اکبر بھی گیا ہے، اے اللہ ایک بار واپس بھیج دے تاکہ یہ آنکھیں آخری دیدار کر لے، آخری دیدار۔ تو حضرت زینب نے کہا شہر بانو تیری دعا قبول ہو گئی۔ علی اکبر باہر ہے، خیمے پر ہے باہر، تو جلدی سے باہر گئی، اپنے بیٹے کے پیر پکڑے، اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ رہی ہے تو ناک پھٹی ہے، کہیں سے کان کٹی ہے، آنکھوں میں خون اتر آیا ہے اور پیاس سے تڑپ رہے، پیاس۔ تو سیدنا حسین آئے، کہا علی اکبر کیا بات ہو گئی؟ کہا ابا پیاس ستا رہی ہے، گلا سوکھ گیا۔ تو آپ نے اپنی انگلی منہ میں دے دی، کہا بیٹا جب تیرے باپ کو پیاس سٹاتی تھی تو نانا جان اپنی زبان مبارک نکال کر منہ میں دے دیا کرتے تھے، میں چوس لیا کرتا تھا، پیاس بجھ جایا کرتے تھے، آج میں انگلی دیتا ہوں یہ چوس لے تسلی ہو جائے گی۔ تو انگلی منہ میں رکھی، تھوڑی دیر چوستے رہے، پھر انگلی نکالی اور کہنے لگے ابا اب جانے دو، وقت آ گیا ہے، اب نانا جان کے ہاتھوں جام کوثری پی لینا ہے۔ اور پھر صفوں میں گئے، اللہ، کئی کوفیوں کو جہنم رسید کیا، بالآخر آپ بھی شہید ہو گئے۔ علی اصغر کا بھی میں نے سنایا تھا، ابن الموکن نے تیر چھوڑا، گردن ڈھلک گئی۔ خیر جب سارے شہید ہو گئے اب ایک جان باقی ہے، سیدنا حسین، زخم ہے، نڈالے کمزور ہو گئے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ سامنے آئے، اتنا رعب جلال ہے کہ دشمن سامنے آنے سے ڈر رہے۔ تو انتظار کیا نماز کا، جب سجدے میں سر جھکایا تو انس بن سنان وہ آئے، انہوں نے اس گلے پہ خنجر چلایا جس پر محبت سے نبی علیہ السلام بوسہ دیا کرتے تھے۔ کیا شہادت ہے! شاعر اسی کو کہہ رہا ہے، علی بابا نبی نانا شرافت
فتح ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا احرام باندھے ہوئے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگ رہی، اچانک اونتنی سے نیچے گرے تو دیکھا ان کی یہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اسی میں شہید ہو گئے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونتنی سے گرے، ہڈی ٹوٹ گئی، شہید ہو گئے، کیا کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی احرام کی چادروں میں دفن کرو، اللہ نے چاہا کل قیامت کے دن انہیں احرام کی چادروں میں لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو میرے بھائیو کیا خیال ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ بولو، سجدے میں۔ اتنا لمبا سجدہ آج تک کسی نے نہیں کیا، آج بھی سجدے میں۔ کل قیامت والا دن آئے گا جب اٹھیں گے لوگ سجدوں سے اپنی اپنی حالتوں پر، سیدنا حسین یہ وہ کربلا کے میدان میں شہید ہونے والا شہسوار ہے جو سجدہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ کیا کرتے ہو؟ بولو، سجدہ، سجدہ۔ سب کے سر نیزوں پہ چڑھے، حضرت زینب، شہربانو، سکینہ جو عورتیں تھیں انہیں قید کر لیا، انہیں لے جانے لگے کوفہ۔ سیدنا زینب نے اللہ اکبر جو خطبہ پڑھا، دل ہلا دینے والا۔ آپ کی زبان، جب بیٹیوں کو قید کیا اور سر نیزوں پر چڑھے تو حضرت زینب کی زبان پر ہے واہ محمدہ واہ محمدہ، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے نانا جان، آپ پر دونوں جہاں کے مالک کی سلامتی ہو۔ ھذا حسین بالعرا مجمل الدماء مقطع الاعضاء۔ اللہ اکبر، جو خطبہ دیا ہے آپ نے کہ اے نانا جان دیکھو یہ حسین بغیر کفن کے پڑا ہوا ہے، اپنے خون سے غسل کر لیا ہے، اعضاء سارے کٹ چکے ہیں، بناتک سبایا، آپ کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا، وذریتک مقتلہ، آپ کی اولاد ذبح کر دی گئی، اور پھر آخری جو جملہ ہے وَتَصْفِي عَلَيْهَا الرِّيَاحُ وَتَصْفِي عَلَيْهَا الرِّيَاحُ۔ اللہ اکبر۔ علماء لکھتے ہیں حضرت زینب کے خطبے میں وہ درد تھا کہ وہ ظالم جب اولاد کو ذبح کر رہے ان کی تلواریں پیچھے نہیں آئی، لیکن جب زینب نے خطبہ پڑھا ہے ان ظالموں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب رونے لگے۔ تو ہوا کو غیرت آئی، تو ہوا نے مٹی کو اڑایا تو مٹی نے ان کو کفن پہنا دیا، سب کے لاشیں نیچے پڑے زمین پر، سر نیزوں پہ چڑھ گئے، کوفہ لے گئے، ابن زیاد کے سامنے ان کے سر رکھے تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ڈنڈا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر چھڑی گھمانے لگا تو زید بن ارقم کھڑے ہو گئے رضی اللہ، ظالم یہ چھڑی ہٹا، یہ وہ ہونٹ ہیں جس پر نبی علیہ السلام محبت سے بوسے دیا کرتے تھے۔ پھر ان سروں کو لیا، ملک شام لے گئے، یزید کے پاس۔ کہاں لے گئے؟ یزید کے۔ جب یزید کے پاس یہ سر پہنچے تو اس نے بھی ہاتھ میں چھڑی تھی، عصا، وہ ہونٹ پہ گھمانے لگا۔ جب ہونٹ پہ گھمانے لگا تو
اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ وہ کھڑے ہو گئے، کہا ظالم یہ چھڑی ہتا، یہ وہ ہوت ہیں جہاں نبی علیہ السلام محبت سے اپنے ہوت رکھا کرتے تھے، ہوت رکھا کرتے۔ رات میں بنو اسد کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا سب کے لاشیں پڑے، کوئی کفن دینے والا نہیں، تو بنو اسد کے لوگوں نے آ کر قبر کھودی اور ان کو دفن کیا۔ جب صبح کا اجالا ہوا کوفیوں نے دیکھا کہ یہ قبر کون بنا گیا، تو ظالموں نے قبروں پر پانی چھوڑ دیا۔ کیا چھوڑ دیا؟ تاکہ سب کی قبروں کے نشان مٹ جائے، تو نشان مٹا دیے، پانی چھوڑ دیا۔ تو کچھ دنوں بعد پھر بنو اسد کا ایک بڑا آیا خاموشی سے، اس نے آ کر مٹی لے کے سونگنا شروع کیا، مٹی لے رہا ہے سونگ رہا ہے، مٹی لے رہا ہے سونگ رہا ہے۔ ایک جگہ سے مٹی لی، سونگا، کہنے لگا یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ کہا کیسے؟ کہا مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی۔ تو وہاں پر سیدنا حسین کی قبر بنائی۔ بعض علماء نے لکھا کہ علی اصغر اور سیدنا حسین یہ دو ایک قبر میں ہے، باقی 70 ساتھی ایک پوری قبر میں ہے۔ اس طرح کربلا میں ان کی قبریں بنی۔ اچھا، جو کوفی کربلا پر قبضہ کرنے آئے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، آج بھی کربلا پر قبضہ کن کا ہے؟ سیدنا حسین۔ آپ کا مزار وہاں بنا ہے، آپ وہاں آباد ہیں۔ آپ حیران ہوں گے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا کسی نے اپنے بیٹے کا نام زیاد رکھا ہو، کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو، کسی نے اپنے بیٹے کا نام سمر رکھا ہو۔ ان پر اللہ کی لعنت اتر رہی۔ اور آپ حسین دیکھیں تو گلی گلی میں حسین ملیں گے۔ آپ کربلا چلے جائیں، کربلا کی دکانوں پر آپ کو حسین لکھا ہوا ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اچھا، زیادہ وقت نہیں گزرا، 3 سال گزرے، 3۔ مختار ابن سقفی اس نے بیرا اٹھایا کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو ذبح کرنے والے جتنے کوفی ہیں سب کو میں ذبح کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے یہ جتنے 5000 تھے سب کے سب ذبح ہوئے، سب کو قتل کیا۔ مختار سقفی نے سب کو قتل کیا۔ ابن زیاد کا سر جب مختار سقفی کے سامنے لا کے رکھا گیا، زیاد کا سر جب لا کے رکھا گیا تو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں ایک پتلا سانپ آیا جو ناک کے راستے سے داخل ہو رہا ہے، کھوپڑی میں گھوم رہا ہے اور منہ سے باہر نکل رہا ہے۔ پھر گیا گھوما باہر، پھر گیا گھوما، اس طرح کتنی بار داخل ہوا۔ اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا کہ یہ ظالم تھے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ سانپوں کی غذا ہے، سانپوں کی غذا ہے۔ بعض علماء کی تحقیق ہے کہ یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا، 39، 40 بھی پورے نہیں ہوئے۔ اچھا، جہاں اس کی قبر بنی آج وہاں کوفہ والے کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں۔ کیا ڈالتے ہیں؟ گندگی ڈالتے ہیں، کوڑا کرکٹ۔ قبر کا بھی پتہ نہیں، قبر کا بھی نشان نہیں۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، ان پر اللہ کی لعنت اتری کہ تم نے نبی کی اولاد کو ذبح کیا۔ تو جو نبی کی اولاد کو ذبح کرے میرے بھائیوں، ان پر اللہ کی لعنت اترے گی کہ نہیں اترے گی؟ بس آپ حق بھائیوں سے یہی عرض ہے، اللہ ہم سے ایسی قربانی مانگ رہا، ہمیں تو یہ حکم ہے نماز پڑھو۔ کیا پڑھو؟ بولو۔ اگر حضرت حسین سے محبت ہے اور واقع میں محبت ہے اور محبت ہونی چاہیے تو حضرت حسین کا کربلا کے میدان سے پیغام ہے کہ ہم نے تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑی۔ آج اللہ نے اتنی سہولتیں دی، امت نماز چھوڑ رہی ہے تو پھر محبت کیسی؟ نہ مندر میں، نہ مسجد میں،
نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مندر میں نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ ارے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ میں نے آج ہی اسٹیٹس پر ایک کلپ رکھی، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت شیخ کا معمول تھا 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک روزانہ ایک قرآن مکمل کرتے تھے۔ 1 محرم سے لے کر 10، اور شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کرتے۔ بھئی ہم روزانہ اتنا نہ پڑھ سکے لیکن تھوڑا تو پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے؟ ارے ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ، اور روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں ہمارے سلیم بھائی سیجر اسلامک والے جو آڈاجن میں رہتے ہیں، آج ہی ان کا آپریشن ہوا ہے اور بہت بڑا آپریشن تھا۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے سگرام پورہ کے ساتھی منا بھائی صوفہ والے 2-3 دن سے سخت بیمار چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو بھی شفا عطا کرے۔ اسی طرح ہمارے امتیاز بھائی پلاسٹک والے، ان کے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اسی طرح کیپ ٹاؤن افریقہ میں ایک میرے خاص ساتھی ہے، بھائی جیسے ہیں، آج ان کے چھوٹے سے بیٹے کا بڑا عجیب آپریشن ہوا ہے۔ بیچارہ وہ چل نہیں سکتا، اپاہج ہے، لیکن ڈاکٹروں نے کوشش کی ہے کہ ہم آپریشن کر کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ لڑکا چلنے لگے۔ اس بچے نے معصومیت میں خواب بھی دیکھا، اپنی اماں کو کہہ رہا ہے کہ اماں میں چل رہا ہوں۔ تو دعا کریں اللہ آپریشن کو کامیاب کر دے، بچہ چلنے والا ہو جائے۔ پریشان حالوں کی اللہ پریشانیاں دور کریں۔ ہمارے صدیق بھائی بھی بیمار چل رہے ہیں، اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، ان کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں
دیا تک لٹا ان کی داد و دیش کا کہوں حال کیا سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا اس نبی کی سخاوت اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح سے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں۔ اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھے، گردنوں کو جھکائے رکھے، سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی دو ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج موقع ہے، دو چار آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے۔ درود شریف پڑھنے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے اللہ تو ہی رحم کرنے والا، تو ہی رحم کرنے والا، تو ہی رحم کرنے والا. اے اللہ تو رحم نہ کرے کون کرے گا؟ اے اللہ تو رحم نہ کرے کون کرے گا؟ اے اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں. آج تیری چوکھٹ پر آئے ہیں، تیری دہلیز پر آئے ہیں. اور اے اللہ آج تو عاشورہ کا دن ہے، آج تو 10 محرم ہے. اے اللہ یہ وہ دن ہے کہ آپ نے بڑے بڑے انبیاء کی توبہ کو قبول کیا ہے اور انہیں مسائل سے نجات دی ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا دیا ہے. اے اللہ ہم بھی تو ان کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو ان کے نام لیوا ہیں. اور اے اللہ ہم تو تیرے دلارے نبی کے امتی ہیں، تیرے دلارے نبی کے نام لیوا ہیں. آج تیری چوکھٹ پر آئے ہیں، تیری دہلیز پر آئے ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے پروردگار عالم اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماریاں ہیں. اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. اے پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو فیض، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں. اے اللہ آج کی اس یوم عاشورہ 10 محرم کی رات کے صدقے طفیل میں، اور اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے. کیسے کیسے تیرے بندے آئے ہیں، نوجوان آئے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے. اے اللہ جن کا رونا تجھے پسند آ رہا ہے اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند آ رہا ہے، اللہ ان کے صدقے میں اور شہدائے کربلا کے صدقے میں اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.